انسان کی تخلیق کے آغاز کی کہانی جنت سے جڑی ہوئی ہے۔ جنت وہ مقام جہاں سکون، راحت اور پاکیزگی کا بسیرا ہے، اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ جنت میں ایک آزمائش رکھی گئی، ایک درخت جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو نہ صرف انسان کے زمین پر آنے کا سبب بنا، بلکہ شیطان، سانپ اور مور جیسے کرداروں کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ شیطان کی چالاکی اور سانپ کی سازش۔ شیطان، جو پہلے ہی اللہ کی نافرمانی کے سبب جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم اور حوا کو بھی ورغلانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس جنت میں داخل ہونے کا راستہ نہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے سانپ سے مدد مانگی۔ سانپ نے لالچ میں آ کر یا شاید صرف مکاری سے شیطان کو اپنے جسم میں چھپا کر جنت میں داخل کر لیا۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے، سانپ خود جنت میں موجود تھا، مگر اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے شیطان کو اندر لے آیا۔ اس عمل سے سانپ نہ صرف ایک ذریعہ بنا بلکہ فتنے کا حصہ بھی۔ مور کی نادان حمایت۔ دوسری طرف مور کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اس نے بھی شیطان کی حمایت کی۔ اس نے نہ صرف جنت کا راستہ دکھایا بلکہ حضرت آدم اور حوا کو اس درخت کے بارے میں تجسس میں مبتلا کرنے میں غیر ارادی طور پر کردار ادا کیا۔ یہ مور جو ظاہری طور پر خوبصورتی کا مظہر ہے، اس کی آواز میں آج بھی تلخی اور کراہت محسوس کی جاتی ہے۔ بعض مفسرین اس کو اس کی سابقہ غلطی کی یادگار سمجھتے ہیں۔ نتیجہ، نافرمانی کا انجام۔ جب حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوا، انہیں جنت سے نکال دیا گیا، اور ساتھ ہی سانپ اور مور کو بھی ان کی نافرمانی یا فتنے میں حصہ لینے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ سانپ کو زمین پر رینگنے کی سزا دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ بھی ٹانگوں پر چلتا تھا۔ مور کی خوبصورتی تو قائم رہی، مگر اس کی آواز اس کی لغزش کی علامت بن گئی۔ عبرت اور سبق۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ ہر نافرمانی، خواہ وہ انسان کرے یا حیوان، اس کا انجام ہوتا ہے۔ صرف نیت یا ظاہری صورت کافی نہیں، اصل چیز ہے وفاداری، سچائی اور اللہ کے حکم کی پیروی۔ اس کہانی سے ہم سیکھتے ہیں کہ کسی برائی کا ذریعہ بننا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ برائی خود۔ بظاہر بے ضرر کام بھی بڑے فتنوں کو جنم دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم حتمی ہے اور اس سے انحراف کا انجام نقصان دہ ہوتا ہے۔